بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عجیب واقعہ ہے کہ ان کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا۔ شادی بھی ایک بہت بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی جن کے پاس رزق کے خزانے تھے، ہر طرح کی عیش آرام کے سامان تھے، میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا گزر بسر ہو رہا تھا، حتیٰ کہ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات خاوند سو چکا تھا، وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی، حتیٰ کہ ان کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ آج میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، آپ اپنی بات پر پکے ہیں، جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگے، ہاں بالکل پورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہنے لگی کہ اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو صحابی رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے۔ اتنی خوبصورت، خوبصیرت، اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دیجئے، کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگی، بالکل نہیں۔ کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی آپ کی امیدوں کو توڑا ہے؟ کوئی آپ کی بات پوری نہیں کی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ مجھ سے خفا ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا مجھے پسند نہیں کرتی؟ کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں ہے، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت بھی کرتی ہوں، اسی لیے خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہیں کہ قول بھی دے بیٹھے۔ کہنے لگے، اچھا صبح ہوگی ہم دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر فیصلہ کروائیں گے۔ وہ کہنے لگے، بہت اچھا۔ چنانچہ میاں بیوی رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی، چلو جلدی چلو۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے اور خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور نیچے گرے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھی۔ اس کے بعد ان کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے، تو نہ اب مجھے سمجھ میں آ سکا۔ کہنے لگی، گھر جا کر بتاؤں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگی، آپ نے چند دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنائی تھی کہ جس بندے نے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، اس بندے کے اوپر اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا، میں یہ دل میں سوچتی رہی
کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے، تو ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کی ایمان میں فرق ہو، میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو۔ میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے۔ پھر جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ اللہ کا رستہ تھا، آپ گزرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔